الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے اولاد کی جسمانی تربیت۔ اللہ رب العزت نے بچے کے اندر فطری طور پر کھیل کود کا مادہ رکھا ہوتا ہے، اس لیے ہر صحت مند بچہ کھیلنے کودنے کو پسند کرتا ہے، بلکہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بے بکری، بے بندر اور بے بچہ تینوں کو آرام سے بیٹھے ایک جگہ دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ بیمار ہیں۔ صحت مند ہوں گے تو یہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، تو یہی بچے کی بھی فطرت ہوتی ہے کہ وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اب اس بچے کو اچھی صحت کیسے ملے، یہ ماں باپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہیلدی مائنڈ ان دی ہیلدی باڈی۔ جب جسم صحت مند ہوتا ہے تو پھر دماغ بھی صحت مند ہوتا ہے۔ شریعت نے مومن کی صحت کو پسند فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ کو قوی مومن کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسند ہے، اور ہر ایک میں اللہ نے خیر رکھی ہے۔ تو یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جیسے مومن کا ایمان قوی ہوتا ہے اس کا جسم بھی قوی ہو، تاکہ وہ عبادات میں ہمت سے کام لے سکے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہنر مند مومن بے ہنر مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس نے زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اپنے بچوں کو لولا لنگڑا بنا کے گھروں میں بٹھا دیں، بلکہ ان بچوں کی اچھی صحت ہو اور یہ دنیا کے اندر اللہ کا خلیفہ بن کر زندگی گزار سکیں۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حدیث پاک کی روایت کرتے ہیں، کنز الاموال میں ہے کہ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تیر اندازی اور قرآن مجید سکھائیں۔ تو قرآن مجید تو علمی تربیت کے ضمن میں آیا اور تیر اندازی جسمانی تربیت کے ضمن میں آ گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو تیراکی یعنی سوئمنگ، تیر اندازی اور گھوڑے پر چھلانگ لگا کر بیٹھنا سکھاؤ۔ یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب بچپن سے بچے کے اندر ہیلدی ہیبٹس ہوں، اور یہ اس کی ماں ہی اسے سکھا سکتی ہے۔ چنانچہ اچھی صحت حاصل کرنے کے لیے ہر بچے کا ایک سکیجول ہونا چاہیے۔ جیسے ہی وہ سمجھداری کی ایج میں آ جائے، اپنے دائیں اور بائیں کے فرق کا پتہ چلے، کھانا کھانے لگے، بولنے لگے، تو اس کا ایک پورے 24 گھنٹے کا سکیجول ہو۔ اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے جاگنا ہے۔ رات کو جلدی سونا،
صبح کو جلدی اٹھنا اعتبار سے بھی فائدہ مند اور جسمانی اعتبار سے بھی فائدہ مند. کہنے والے نے کہا ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. بعض گھروں کے اندر رات کو دیر تک جاگنے کی عادت ہوتی ہے، یہ انتہائی نامناسب. ہاں کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی عذر ہو، پھر تو چلو اور بات ہے، مگر عادتاً دیر سے سوتے ہیں. رات کے 2 بجا دیں گے، 3 بجا دیں گے. اب اگر بچہ رات کے 2-3 بجے سوئے گا تو فجر میں کیسے اٹھے گا؟ پھر ایسے لوگوں کی صبح دن کے 12 بجے ہوتی ہے. بچہ کہے گا امی میں صبح سویرے 12 بجے اٹھ گیا تھا. تو سونے جاگنے کا ایک معمول بنایا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ عشاء کے بعد جلدی سوتے تھے. اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام عشاء سونے کو ناپسند کرتے تھے، والحدیث بعدہا، اور عشاء کے بعد گفتگو اور باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے کہ بس سو جاؤ. تو اس لیے کوشش یہ ہو کہ گھر کے اندر بچوں کو سونے جاگنے کا ایک معمول دے دیا جائے اور اس پر بچوں کو روزانہ سلا دیا جائے. پھر صبح جب بچہ اٹھے تو اس بچے کو سمجھانا چاہیے کہ اس نے وضو کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے اور اپنی ذات کو صاف ستھرا رکھنا ہے. چنانچہ دانتوں کی صفائی ماں باپ کو سکھانی ہے. برش کرنا ہے تو کیسے، مسواک کرنا ہے تو کیسے. کئی بچے بچپن میں تو مسواک اور برش کرتے نہیں اور پھر بڑے ہو کے ان کے دانتوں میں جب کیویٹیز بنتی ہیں تو پریشان پھرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کو مسواک کے ساتھ کرنے کا حکم دے دیتا، کہ ہر نماز مسواک کر کے پھر ادا کی جائے. یعنی دانتوں کی صفائی شریعت میں اتنی اہم ہے. تو بچپن سے خیال رکھیں تو بچے کے دانت بھی ٹھیک رہتے ہیں اور منہ سے بو بھی نہیں آتی. ورنہ تو کئی مرتبہ منہ سے مرے ہوئے کتوں کی بو آتی ہے. تو یہ صفائی بچپن سے بچہ رکھے. اسے کہنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے وضو فرماتے تھے اور مسواک کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات کو سونے سے پہلے دانتوں کو صاف کرنا انتہائی ضروری. آج کل کے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کے بے شک آپ مسواک نہ کریں لیکن رات کو کر کے سونا ضروری. وجہ یہ ہے کہ جب بندہ بغیر مسواک کے رات کو سو جاتا ہے تو منہ کے اندر کھانا، میٹھا اور ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو پھر بیکٹیریا جو ہوتا ہے اس کو کئی گھنٹے اپنا کام کرنے کا موقع ملتا ہے. سوتے ہوئے انسان کا منہ بے حرکت ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، تو بیکٹیریا اس میں پھر دانتوں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. اس لیے رات کو جب بچہ سوئے تو اس کا منہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے. اسی طرح بالوں کی صفائی. بعض بچے اپنے بال کٹوانے میں سستی کرتے ہیں، بعض بچیاں اپنے بالوں کو صاف رکھنے میں سستی کرتی ہیں. اگر بیٹی ہے تو اس کو سمجھانا کہ وہ بالوں کو کیسے دھوئے، صابن استعمال کرے، ورنہ تو سر کے اندر جوئیں ہی پڑی رہتی ہیں. اسی طرح ناخن کی صفائی، کہ لڑکا ہے تو اس کو سمجھائیں کہ ہر جمعہ کے دن اپنے ناخن کو کاٹے، یہ سنت ہے. ویسے بھی ناخن کٹوانا سنن المرسلین ہے. اور بچیوں کو بھی سمجھائیں. بعض بچیاں ناخن بڑھانے کے شوق میں
اپنے ناخن ایسے رکھ لیتی ہیں کہ ان کے اندر گند آ جاتا ہے. تو ناخن کو صاف رکھنا انتہائی ضروری. کپڑوں کی صفائی، بچے کو سمجھایا جائے کہ وہ کپڑوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرے. اگر ماں باپ نہیں سمجھائیں گے تو بچے تو اسی وقت کپڑوں کو خراب کر دیتے ہیں، لیکن جب ان کی طبیعت میں کانشیسنس آ جاتی ہے تو وہ پھر خیال رکھتے ہیں. اگر بچوں کے کپڑے میلے ہو جائیں تو ماں کو چاہیے کہ دن میں کئی مرتبہ ان کو بدلوائے. اللہ نے اگر آسانیاں دی ہیں تو بچے کو صاف ستھرا رکھیں. دیکھ کے بھی بچہ اچھا لگتا ہے اور اللہ کو بھی وہ بچہ اچھا لگتا ہے. چھوٹے بچے کے کپڑے بار بار بدلنے پڑتے ہیں. بڑی عمر کا بچہ اپنے کپڑوں کو دن میں ایک مرتبہ بھی بدل لے تو اس کا دن پورا اچھا گزر جاتا ہے. اسی طرح روزانہ نہانا یا غسل کرنا، بچے کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے. بالخصوص مدرسہ یا سکول جاتے ہوئے بچوں کو فریش ہو کر نہا دھو کے جانا چاہیے. یہ عادت اگر پڑ جائے تو پھر سردی گرمی بچہ ہمیشہ غسل کرتا ہے، اور اگر صبح اور شام غسل کرے تو کیا ہی بات ہے. بچے کی طبیعت میں نظافت پسندی، طہارت پسندی ہونی چاہیے. شریعت نے کہا الطہور شطر الایمان، تو طہارت کو نصف ایمان کہا گیا. اس لیے صاف ستھرا بچہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ بچہ ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لڑکوں، نوجوان بچوں کو کئی مرتبہ ورزش کرنے کے لیے فرماتے تھے تاکہ ان کی صحتیں اچھی بنیں. چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ موجود تھے تو آپ نے ان کے 2 گروپ بنا دیے اور ان کو کہا کہ بھئی تیر اندازی کا مقابلہ کرو، اور خود فرمایا کہ میں اس گروپ کی طرف سے تیر چلاؤں گا. تو دوسرے گروپ کے صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھیلتے ہی نہیں، کہ آپ اس گروپ میں ہیں تو ہم مقابلے میں کیسے کھیلیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، میں ایک دفعہ ان کی طرف سے تیر پھینکوں گا اور دوسری طرف سے آپ لوگوں کی طرف سے تیر پھینکوں گا. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان بچوں کو تیر اندازی کرنا خود سکھایا. چنانچہ میدان احد میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیر پھینکتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے ارم فدا کا امی و ابی، کہ یہ تیر پھینکو تم پر میرے ماں اور باپ قربان ہو جائیں. سبحان اللہ. وہ کتنے خوش نصیب صحابی تھے کہ جن کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے. تو معلوم ہوا کہ شریعت انسان کو صحت مند دیکھنا چاہتی ہے اور اپنے دفاع کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر تھے، حتیٰ کہ ایک رات بڑے زور کی آواز آئی تو صحابہ کرام اٹھ بیٹھے کہ یہ کیا ہو گیا. اب یہ اپنے گھروں سے باہر نکلے تھے کہ دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے باہر سے چکر لگا کے واپس تشریف لا رہے ہیں اور صحابہ کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ کوئی فکر کی بات نہیں، میں سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں. عام طور پر تو یہ دیکھا گیا کہ جن کے پاس یہ مقام ہوتا ہے وہ دوسری جگہ اٹھ کے نہیں جاتے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے، بہادری کو پسند فرماتے تھے. تو دیکھو صحابہ ابھی گھروں سے ہی نہیں نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رات کے اندھیرے میں چکر لگا کے بھی واپس آ گئے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلوان تھے، مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ طیبہ کے کنارے پر نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اس نے پوچھا کہ آپ کون؟ فرمایا میں اللہ کا نبی. اس نے کہا جی میں تو ہوں پہلوان،
اور اگر آپ میرے ساتھ کشتی کریں اور مجھے پچھاڑ لیں تو پھر میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے کشتی فرمائی اور اس کو چت نیچے لٹا دیا۔ تو صحت تھی نا، ہمت تھی، طاقت تھی، قوت تھی، تب یہ ایسا ممکن ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اچھی صحت بنانے کی تلقین کریں۔ مدینہ طیبہ سے باہر جہاں مزار علی ہیں، ادھر ایک بڑا سارا میدان ہے، اس کا نام ہے سباق الخیل۔ تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بھیجتے تھے اور وہ گھڑ دوڑ کرواتے تھے، یعنی گھوڑے دوڑاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹے بچے کو جہاد میں جانے کی اجازت دے دی، دوسرے کو فرمایا کہ تم چھوٹے ہو نہیں جا سکتے، تو وہ چھوٹا کہنے لگا کہ اس سے میری کشتی کروا دیں، اگر میں اس کو گرا لوں تو مجھے بھی جانے کے لیے موقع مل جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی کشتی کروائی، اور واقعی چھوٹے نے بڑے کو گرا دیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے کو بھی ساتھ جانے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے جو بچے تھے وہ بھی ماشاءاللہ ایسی ورزشیں کرتے رہتے تھے جس سے کہ جسمانی صحت انسان کی اچھی ہو۔ اور دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے تو ان کے 3 بیٹے عبداللہ، عبید اللہ اور کثیر، ان تینوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے اور دور بیٹھ کر اپنے ہاتھ پھیلا کر فرماتے کہ تم میں سے کون میرے پاس پہلے دوڑ کے آتا ہے۔ وہ تینوں بچے دوڑ لگاتے، کوئی آپ کے سینے سے لپٹ جاتا، کوئی کندھے پہ آ جاتا، کوئی پشت پہ آ جاتا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بوسے دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دوڑنے، کھیلنے، بھاگنے، ورزش کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ دوڑ بھاگ رہے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھ گئے، فرمایا حسن میرے پاس آؤ۔ جتنا آپ بلاتے اتنا وہ اور بھاگتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بھی رہے، ان کو بھگاتے بھی رہے، کافی دیر کے بعد بالآخر آگے بڑھ کے آپ نے ان کو پکڑ لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ بچوں کا آپس میں کھیلنا یہ بھی حدیث سے ثابت، بچوں کا بڑوں کے ساتھ مل کر کھیلنا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت۔ اس لیے ہمارے بزرگوں میں سے بعض ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جو پہلوانی کرتے تھے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شاہی پہلوان تھے، بادشاہ کا چیلنج تھا کہ ان کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ اس زمانے میں ایک سید زادہ تھا جو بہت کمزور سا تھا، گھر میں فاقے تھے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں جنید سے کشتی کروں اور اسے گرا لوں تو اتنا بھاری انعام مجھے مل جائے گا، میرے گھر کے فاقے ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے جنید بغدادی کو چیلنج کر دیا۔ دستور یہ تھا کہ شاہی پہلوان کے ساتھ جب کوئی کشتی لڑتا تھا تو بادشاہ خود بھی دیکھتا تھا۔ چنانچہ حاکم وقت بھی آیا اور جنید بغدادی بھی اکھاڑے میں آئے اور ادھر سے یہ سید زادہ بھی آیا۔ جب آپس میں پنجہ آزمائی ہوئی تو کہتے ہیں کہ اس سید زادے نے یہ بات کہی کہ جنید میں اس طرح لاچار ہوں، فاقے سے ہوں، اور مال کمانے کا کوئی ذریعہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں تم سے ریکویسٹ کروں گا کہ تم خود ہی گر جاؤ، گو کہ تمہیں دنیا کی عزت تو اٹھانی پڑے گی لیکن میرے گھر کی عورتوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے جب یہ سنا کہ یہ سید گھرانے سے ہے
اور سادات کی عورتیں گھر میں بھوکی رہتی ہیں، تو آپ نے اس کے ساتھ تھوڑی دیر پنجہ آزمائی کی اور خود ہی نیچے لیٹ گئے۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا کہ میں نے بادشاہی پہلوان کو گرا دیا۔ بادشاہ کو آنکھوں پہ یقین نہیں آتا تھا۔ اس نے کہا دوبارہ کشتی کرو۔ جب دوبارہ کشتی کی گئی تو جنید بغدادی پھر گر گئے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے بہت شرم دلائی، تم پر اتنا خرچ کرتے ہیں، تم اتنے ہٹے کٹے ہو، کمزور سے بندے نے تمہیں گرا دیا، شرم نہیں آتی، ڈوب مرنے کا مقام۔ جنید بغدادی نے ساری ذلت برداشت کر لی۔ رات خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا جنید تم نے میری نسبت کی لاج رکھی، دنیا کر لی، ہم تمہیں اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی کیا نظر عنایت ہو گئی۔ آج ہر بندہ جنید بغدادی کا نام لیتا ہے تو ولایت کی دنیا کے بادشاہ کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے بابا سماسی رحمت اللہ علیہ۔ یہ بخارا سے کوئی 20 کلومیٹر دور رہتے تھے۔ ایک دن بخارا آ رہے تھے تو راستے میں ایک اکھاڑا تھا جس میں ایک بڑا پہلوان تھا، اور وہ پہلوان ایک وقت میں 4-5 پہلوانوں کے ساتھ اکٹھا مقابلہ کر رہا تھا۔ یہ اکیلا ایک طرف اور وہ 4-5 ایک طرف، اور یہ اتنا قوی تھا کہ وہ 4-5 اس کو گرا نہیں پاتے تھے۔ تو بابا سماسی کی نظر پڑی تو رک گئے۔ کسی نے کہا کہ بابا آپ بھی پہلوانوں کی کشتیاں دیکھ رہے ہیں؟ تو بابا نے کہا کہ مجھے اس میں ایک مرد نظر آتا ہے۔ چنانچہ جب پہلوانوں کا کھیل ختم ہوا تو ان میں جو بڑے پہلوان تھے، جو رستم بخارا تھے، وہ باہر نکلے، بابا جی کی توجہ پڑی اور وہ بابا جی سے بیعت ہو گئے۔ ان کا نام تھا سید امیر کلال رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ بزرگ تھے کہ جن کا ایک مرید تھا جس کو شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ واقعی پہلوان نے اپنی پہلوانی کا کیا کرتب دکھایا کہ ایک ایسے بندے کو انہوں نے اللہ سے واصل کر دیا۔ قریب کے زمانے میں ہمارے بزرگ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے تھے اور اس کے لیے باقاعدہ واک کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ، حضرت اقدس تھانی رحمت اللہ علیہ، عصر سے مغرب کے درمیان ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی اور آپ ایک یعنی کسی جگہ پیدل چلا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز سے پہلے یعنی تہجد کے بعد آپ کالج کے گراؤنڈ میں تشریف لے جاتے اور فٹ بال گراؤنڈ کے کوئی 7 چکر لگاتے پیدل۔ بعد میں مسجد میں آتا، فجر کی نماز پڑھاتا اور فجر کے بعد پھر میں بیٹھ کر درس قرآن دیا کرتا تھا۔ چنانچہ جن دنوں ہم لوگ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تو حضرت کئی مرتبہ اشراق کے بعد گراؤنڈ میں لے جاتے، اور جس دن گراؤنڈ میں جاتے ہماری حالت پتلی ہوتی تھی۔ حضرت کر رہے ہوتے تھے اور ہم پیچھے بیچارے بھاگ رہے ہوتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اور 7 چکر لگانے کے بعد ہمارا دل کرتا تھا کہ ادھر ہی بیٹھ جائیں۔ تو حضرت ہمیں دیکھ کر مسکراتے تھے کہ دیکھو یہ کتنے کمزور قسم کے لوگ ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے اپنی جسمانی صحت کا بھی بہت خیال رکھا۔ چنانچہ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کا ایک مرتبہ ایک پادری سے مکالمہ ہوا اس طرح کہ چکوال شہر کے قریب ایک گاؤں تھا جس میں ایک پادری ہیڈ ماسٹر رہتا تھا اور وہ عوام الناس کو عیسائیت کی تعلیم دیتا تھا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا تو حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ اس سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے کہ میں اس کو جا کر کہوں کہ تمہیں کوئی بات کرنی ہے تو علماء سے کرو، عوام کو کیوں تم پریشان کرتے ہو۔
جب حضرت رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے تو اس پادری نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا. پادری کی صحت بہت اچھی تھی. اس نے جب حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اس نے چاہا کہ میں ہاتھ ہلاؤں. حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ کو ایک جگہ اس طرح فریز کر لیا کہ وہ میرے ہاتھ کو ہلا ہی نہ سکا. تو مسافہ سے ہاتھ چھڑا کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ یہ مناظرے کی باتیں تو بعد میں کریں گے، آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اتنی اچھی صحت آپ نے کیسے بنا لی؟ حضرت نے فرمایا کہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے اچھی صحت حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے. میں روزانہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھتا بھی ہوں، نیچے اترتا ہوں، ورزش کرتا ہوں، جسم کی مالش کرواتا ہوں، اچھا کھانا کھاتا ہوں، دودھ استعمال کرتا ہوں، اور اسی اچھی صحت کے شوق میں نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی. حضرت رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ میری تو تیسری شادی ہے، اس لیے کہ ایک بیوی فوت ہو گئی تھی، ایک کی اولاد نہیں تھی، اور اہل خانہ نے یعنی گھر والوں نے، رشتہ داروں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو ایک شادی اور کرنی چاہیے تاکہ اولاد ہو. حضرت پر یہ تیسری شادی ہوئی تو اس وقت میری ساری داڑھی کے بال سفید تھے، ایک بال بھی کالا نہیں تھا. اور حضرت مزے کا واقعہ یہ سناتے ہیں کہ جب میں اپنی دلہن کو بس پہ لے کے آ رہا تھا تو کلر کہار ایک جگہ ہے، پہاڑی جگہ ہے، وہاں پر بس رکی. تو میں نے سوچا کہ نیچے اتر کے کوئی مشروب، کوئی چیز اپنی دلہن کو لے کے دوں. تو میں سڑک پار کرنے لگا تو پیچھے سائیکل پہ ایک سوار بچہ آ رہا تھا. مجھے دیکھ کر کہتے ہیں کہ بابا جی راستہ دو، بابا جی راستہ دو. حضرت فرماتے ہیں میں اس کو دیکھ کر مسکرایا کہ تمہیں کیا پتا بابا جی اپنی دلہن لے کے جا رہے ہیں. حضرت کی پھر باقی جتنی بھی اولاد تھی وہ اسی بیوی سے ہوئی. یہ آپ کی ماموزاد بہن تھی، اور ایسی خدمت کرنے والی عورت شاید کروڑوں میں کوئی ایک ہوتی ہو. یہ حضرت کی بیوی بھی تھی، حضرت کی مریدنی بھی تھی، اور حضرت کا اتنا اکرام کرتی تھی کہ ہم اماں جی کی باتیں سن سن کے حیران ہوتے تھے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہمارے حضرت کو روحانی صحت بھی بہت دی، جسمانی صحت بھی بہت اچھی دی. تو حضرت نے فرمایا کہ میری تو تیسری شادی ہو چکی. تو وہ اور حیران ہوا، کہنے لگا کہ مجھے بتائیں آپ کوئی دوائی کھاتے ہیں، کوئی کھانا کھاتے ہیں؟ تو حضرت نے پھر فرماتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میرے اندر دو خوبیاں ہیں جس وجہ سے میری صحت اچھی ہے. اس نے پوچھا کون سی؟ تو حضرت نے فرمایا ایک تو میری تہجد قضا نہیں ہوتی، ایک بات کہ میری تہجد قضا نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ میں نے لوہے کا لنگوٹ باندھا ہوا ہے. لوہے کا لنگوٹ باندھنے کا مطلب کہ میں نے کبھی بھی جنسی طور پر کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ دو چیزیں اگر کسی نوجوان کو حاصل ہو جائیں کہ وہ تہجد کا پابند بن جائے اور دوسرا لوہے کا لنگوٹ باندھ لے تو صحت انسان کی خود بخود اچھی ہو جاتی ہے. یہاں تک تو بچوں کے بارے میں. اب مستورات یہ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ بچیوں کے بارے میں کچھ بتائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچیوں کو بھی محنت مشقت کا کام کرنے کی تلقین فرماتے تھے، بلکہ ان کو چلنے اور دوڑنے کی تلقین فرماتے تھے. یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جہاد کے لیے تشریف لے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھیں. تو عشاء کے بعد قضائے حاجت کے لیے نکلے کہ ہم ویرانے میں جائیں اور ضرورت سے فارغ ہوں. تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اور دوڑیں. اب وہ یوں ہستی ہیں جو انسانوں میں سب سے زیادہ خشوع رکھنے والی، سب سے زیادہ خوف، اتقاکم باللہ، تم میں سب سے زیادہ تقوی پرہیزگاری والا، یہ اللہ کے وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ دوڑے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیتنے کا موقع دیا. تو عائشہ صدیقہ عنہا جین کے خوش ہو گئی. کبھی کبھی بیویوں کو ون پوزیشن میں بھی لانا چاہیے تاکہ ان کا کانفیڈنس بڑھے اور وہ فیل کریں کہ ہم بھی کچھ اچیو کر سکتی ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا جو ہے وہ پیاری تعلیم تھی. دنیا کے ماہر نفسیات حیران ہیں. تو جب عائشہ صدیقہ عنہا جیت گئی، عمر چھوٹی تھی، تو بڑی خوش. نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. کئی سال گزر گئے. پھر ایک مرتبہ ایسا موقع ملا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں. انہوں نے کہا ہاں. جب دونوں نے دوڑ لگائی تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے. حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام مسکرا بھی رہے تھے، فرما بھی رہے تھے عائشہ تلک بتلک، پہلے تو جیت گئی تھی، اب میں جیت گیا، میں نے تیرا حساب برابر کر دیا. تو دیکھو اس میں بیوی کے ساتھ دل لگی بھی ہے اور ورزش بھی ہے. چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کو بھی اگر گھر کے اندر کوئی گراؤنڈ ہو، گراسی جگہ ہو، وہاں پر باقاعدہ دوڑنا بھاگنا چاہیے تاکہ ان کی بھی صحت اچھی بنے. ایک صحابیہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیٹا بھی ساتھ تھا. احد کے میدان میں آئیں اور وہ نبی علیہ السلام کی حفاظت کرتی تھی. جب کوئی کافر نبی علیہ السلام کی طرف جانے لگتا وہ صحابیہ اس پر وار کرتی تھی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک کافر قریب آنے لگا جس نے اس کے بچے کو زخم لگایا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا اس کی ماں کو کہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخم لگایا. سبحان اللہ. وہ صحابیہ کتنی جرت والی ہوں گی. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ میں جب یہودی قریب تھے تو ادھر سے خطرہ تھا کہ وہ عورتوں کی طرف حملہ نہ کر دیں، اور واقعی ایک یہودی عورتوں کی طرف آ گیا. تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے کی چوب نکالی، بانس نکالا اور اس آنے والے مرد کے سر کے اوپر مارا اور اس کو وہیں پر قتل کر دیا. اور پھر ایک مرد پر تھے ان کو بتایا تو انہوں نے اس کی لاش کو یہودیوں کی طرف پھینکا. تو یہودیوں کے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ ادھر صرف عورتیں ہی نہیں مرد بھی ہیں، چنانچہ انہوں نے عورتوں پر حملے کا پروگرام ترک کر دیا. تو جرت تھی نا ان کے اندر جو انہوں نے ایسا کر دیا. ان کے میدان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زخمیوں کی خبرگیری کرتی تھی، پٹی باندھتی تھی، مرہم لگاتی تھی. چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تو وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کوئی چیز جلائی اور اس کی راکھ زخموں کے اوپر لگائی. تو معلوم ہوا کہ یہ گھر کے اندر فالج زدہ بندے کی طرح بیٹھنے والی عورتیں نہیں تھیں، بلکہ ایسے مواقع پر یہ دین کے لیے خدمت کرنے والی عورتیں تھیں. مشک میں پانی بھرا ہوتا تھا اور اٹھائی ہوتی تھی اور زخمیوں کو پانی پلا رہی ہوتی تھی. اب آج کی بچیاں 5 کلو کا وزن سر پہ رکھ دو تو کھڑی ہوں گی تو بیٹھ جائیں گی، یہ بیچاری کیا مشقیں اٹھائیں گی. تو شریعت کہتی ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس صحت تو دونوں کی اچھی ہونی چاہیے. چنانچہ خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہ فتوحات شام میں ان کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گرفتار ہو گئے. تو خالد بن ولید عنہ نے فرمایا کہ بھئی ہمیں حملہ کرنا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک سوار ہے جس نے اپنے چہرے کو بھی چھپایا ہوا ہے، صرف آنکھیں کھلی ہیں، اور وہ گھوڑے پر سوار ہے اور اس پھرتے کے ساتھ گھوڑے کو بھگا رہا ہے کہ گھوڑا کبھی دائیں کبھی بائیں. ہر دیکھنے والا سوچتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑا ہی گھوڑا بھگانے والا بندہ ہے، ماہر انسان ہے.
فرماتے ہیں جب جنگ ہوئی